اگر آپ اپنے چیف کو ڈیفنس آف سٹاف بنا سکتے ہیں تو ہم بھی فیلڈ مارشل بنا سکتے ہیں، لیکن آپ ڈیفنس آف سٹاف جو ہوتا ہے وہ چیف کو اس کو بعد میں ہیلی کاپٹر میں مروا دیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سے امیر المومنین بھی بن جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم خلیفہ بھی بنائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں امیر المومنین کا عہدہ بھی ہے، خلیفہ کا عہدہ بھی ہے، اور ابھی تو ہم نے غزوہ ہند بھی لڑنا ہے تو اس کے لیے تو امیر المومنین بھی چاہیے، تو بی ریڈی فار غزوہ ہند آلسو۔ ایپک آف ٹیررزم انڈیا ہے، انڈیا کشمیر میں لوگوں کو مار رہا ہے، اسٹیٹ ٹیررزم۔ انڈیا منی پور میں اپنے لوگوں کو مار رہا ہے، اسٹیٹ ٹیررزم۔ انڈیا آسام میں لوگوں کو مار رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ ٹیررزم۔ ان میں جہاں پہ بھی لوگوں کو مار رہے ہیں اپنی فوج مار رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیررزم۔ تو ایپک آف ٹیررزم کہاں ہے؟ انڈیا میں ہے، پاکستان کو نہ لے کے جاؤ ہر جگہ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ کچھ الزامات ہیں جو بھارت میں، ایک ان کا جو بھگوڑا کارگل سے بھاگا ہوا ایک میجر ہے، میجر گورو آریہ، تو میں کہا اس کو ذرا جواب دیں گے۔ انڈیا کو جنرل عاصم منیر کی پروموشن سے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ہمارے، اس سے بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور جنرل عاصم کے فیلڈ مارشل بننے پہ ان کو پتہ نہیں کون سی تکلیف ہے جو ان کو آرام نہیں آ رہا ان کو۔ یہ ذرا سنیں میجر گورو آریہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کل سے ایک بات پورے بھارت میں ڈسکس کی جا رہی ہے اور پاکستان میں تو کی جا ہی رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کیسے بن گئے۔ جی سن لیا آپ نے میجر گورو آریہ، ہم چیف آف آرمی سٹاف کو فیلڈ مارشل بنائیں یا امیر المومنین بنائیں، خلیفہ بنائیں، جو مرضی بنائیں، یہ ہمارے اپنی مرضی ہے، کیونکہ ملک ہمارا ہے اور ایک آزاد ملک ہے پاکستان، فوج ہماری ہے، چیف ہمارا ہے، جرنیل ہمارے ہیں، سپاہی ہمارے ہیں، ہم جو مرضی کریں، اس سے انڈیا کا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم نے بیٹن آف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے کی۔ اگر آپ اپنے چیف کو ڈیفنس آف سٹاف بنا سکتے ہیں تو ہم بھی فیلڈ مارشل بنا سکتے ہیں، لیکن آپ ڈیفنس آف سٹاف جو ہوتا ہے وہ چیف کو اس کو بعد میں ہیلی کاپٹر میں مروا دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک فنی خرابی کی وجہ سے، ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہمارے جو ڈیفنس آف سٹاف ہیں ان کی موت واقع ہو گئی۔ نہیں، اپنی قوم کو بتائیں کہ ڈیفنس آف سٹاف جو تھے آپ کے، اس کو آپ نے مروایا تھا، مودی گورنمنٹ نے مروایا تھا۔ تو ہم جو مرضی کریں اپنے ملک میں، ہمارا چیف آج فیلڈ مارشل ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ کیوں فخر ہے؟ کیونکہ اس نے انڈیا میں گھس کے آپ کو مارا ہے، اور اسی کے بدلے پہ ترقی ہوئی ہے، اور ہم اپنے چیف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارے چیف کل فیلڈ مارشل سے امیر المومنین بھی بن جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم خلیفہ بھی بنائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں امیر المومنین کا عہدہ بھی ہے، خلیفہ کا عہدہ بھی ہے، اور ابھی تو ہم نے غزوہ ہند بھی لڑنا ہے تو اس کے لیے تو امیر المومنین بھی چاہیے، تو بی ریڈی فار غزوہ ہند آلسو۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ناؤ۔ ابھی ان کو ایک اور ہم سے یہ مسئلہ ہے انڈیا کو کہ جی ہمارے آرمی سے بھی مسئلہ، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی مسئلہ، اور ہمارے آرمی کے موٹو سے بھی مسئلہ۔ سنیں یہ بھگوڑا جو کارگل سے بھاگا ہوا ہے، یہ کیا کہتے ہیں ہمارے آرمی کے موٹو کے بارے میں۔ Unity, faith and discipline was the Pakistani army motto. Do you know what General Zia ul Haq made it? He changed unity, faith and discipline, and he said that the new motto of the Pakistani army is Iman, Taqwa, Jihad fi sabilillah. Iman, Taqwa, Jihad fi sabilillah. Please go to the internet and check out what this means. Jihad is the avowed aim of the Pakistan army. The Pakistani army exists to wage jihad against infidels and non-believers. سن لیے جی، اب یہ ہوتا ہے کہ آپ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، چلے جی یہ ٹھیک ہے، ہو گیا تو ہو گیا، ہم نے چینج کیا، یا جس نے بھی چینج کیا، جنرل ضیاء الحق نے چینج کیا تو کیا۔ اگر ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میجر صاحب کہ آپ انٹرنیٹ جائیں اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب چیک کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب میں بتاتا ہوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم فالو کرتے ہیں قرآن کو، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں کلیئر کٹ بتایا، اور اس کا ہم ترجمہ بھی تھوڑا بہت آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ سورہ انفال میں جائیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ and make ready your strength to the utmost of your power
to strike terror into the hearts of the enemy of Allah and yours enemy, whom you not know, but Allah does know. And whatever you spend in the cause of Allah shall be repaid unto you. جب یہ قرآن شریف میں لکھا ہے تو مسلمانوں پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جہاد کرنا ہے، اور ہمیں یہ اللہ کا حکم ہے. آپ کون ہوتے ہیں جو ہمیں کہنے والے کہ جہاد نہیں کرنا؟ جہاد ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور ہمیں اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ کوئی پتھر کی مورتیوں والا ہمارا اللہ نہیں ہے جس کے سامنے تم بیٹھ کے اوپر دودھ کبھی ڈال رہے ہو کبھی کیا، جو خود بول نہیں سکتا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو. ہم ہاتھ صرف جوڑتے ہیں اللہ کے سامنے، اور ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں اس دنیا میں، اور کسی کا حکم نہیں مانتے. اسلامی ملک ہے، اسلامی فوج ہے، اور ہم جہاد پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہر مسلمان جہاد پہ یقین رکھتا ہے. میرے خیال میں اتنا کافی ہوگا آپ کو، یا اور بھی ایکسپلین کروں؟ امید ہے کہ آپ کو اب اس کا جہاد کا اصل مطلب سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ مسلمان اپنے جذبے کے ساتھ لڑتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان پاکستان میں 99.9 مسلمان ہیں، چاہے وہ جو پشتون ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، کشمیری ہے، گلگتی ہے، جو بھی ہیں، ہم سارے ایک ہیں، اور ہم ایک زبان بولتے ہیں، اور وہ اردو بولتے ہیں. آپ کی طرح نہیں کہ ساؤتھ والے ہندی نہیں سمجھتے اور ہندی جو ہے وہ ساؤتھ والے نہیں سمجھتے. آپ کی ایک بٹالین میں اتنا حلوہ بنا ہوتا ہے، ایک ملک شیک بٹالین ہوتی ہے جس میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایک آرڈر پاس کرنا ہے کون سی زبان میں پاس کرنا ہے. تو ہم اپنے جذبے کے ساتھ لڑتے ہیں، اور مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ لڑتا ہے. I hope you understand now my language. لشکر طیبہ ہمارا دشمن نہیں ہے بھائی، جیش محمد ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارا دشمن پاکستانی آرمی ہے. دشمن کو سمجھنا پڑے گا. آپ کراچی کی سڑکوں میں اس کے دشمن کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے جو ہمارا دشمن ہے؟ ٹھوکیے اور پیسہ لگائیے. کپتان کے 10 لاکھ روپے، میجر کے 20 لاکھ روپے، لیفٹیننٹ کرنل کے 30 لاکھ روپے، کرنل کے 50 لاکھ روپے، اور اگر آپ نے 2 اسٹار جنرل کو نپٹایا یا بریگیڈیئر کو نپٹایا 1 کروڑ روپے. آپ پیسہ دیجیے. پاکستان میں تو گن مین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی اگیات وگیات کچھ نہیں، وہ خود ہی نپٹا دیں گے. اب ایک آپ نے بات کی ہے ٹیررزم کی، کہ ایپک آف ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے خلاف ہم FATF میں جائیں گے اور ان کو ڈوزیئر دیں گے. میجر صاحب، ڈوزیئر تو ہم بھی ہر دفعہ آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ کا جو بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے اور جو خود کرواتے ہیں آپ، ہم تو وہ بھی آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ ہم سے شیئر کریں وہ ڈوزیئر، وہ ثبوت شیئر کریں، لیکن آپ نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. جیسے ابھی بہلگام میں اٹیک ہوا، ٹیررسٹ بھاگ گئے. بھاگ کہاں گئے؟ وہ آپ کے رو کے بندے تھے، بھاگے نہیں تھے. تو ہم بتاتے ہیں نا آپ کو ایپک آف ٹیررزم کہاں پہ ہے. ایپک آف ٹیررزم انڈیا ہے. انڈیا کشمیر میں لوگوں کو مار رہا ہے، اسٹیٹ ٹیررزم. انڈیا منی پور میں اپنے لوگوں کو مار رہا ہے، اسٹیٹ ٹیررزم. انڈیا آسام میں لوگوں کو مار رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ ٹیررزم. انڈیا تریپورہ میں لوگوں کو مار رہا ہے، اپنے لوگوں کو، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ ٹیررزم. ناگالینڈ میں اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ ٹیررزم. اروناچل پردیش، میزورام، ان میں جہاں پہ بھی لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنی فوج مار رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیررزم. تو ایپک آف ٹیررزم کہاں ہے؟ انڈیا میں. پاکستان کو نہ لے کے جاؤ ہر جگہ، ٹھیک ہے؟ دنیا میں کہیں بھی چیز ہوتی ہے تو انڈیا کھڑا ہو جاتا ہے پاکستان انوالو ہے. میجر صاحب، پاکستان انوالو نہیں ہے. پاکستان از ون آف دا پیسفل کنٹری ان دا ورلڈ، اور اسلام ہمیں امن سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ منہ میں رام رام، چھری میں بغل، اور منہ میں رام رام. یہ ہمیں کوئی نہیں سکھاتا. ہم جو دل میں ہوتے ہیں وہی ہم منہ پہ بھی ہوتے ہیں اور وہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجار کو کس نے مارا؟ کس نے اسیسینیٹ کیا؟ را نے. کینیڈا نے اور امریکہ نے کس پہ الزام لگایا؟ انڈیا پہ، را پہ. سیف الدین کو بنگلہ دیش میں کس نے اسیسینیٹ کیا؟ را نے. 257 بنگلہ دیشیز کو 2013-2014 میں کس نے اسیسینیٹ کیا؟ کس نے قتل کیا؟ را نے. اس کو کہتے ہیں ایپک آف ٹیررزم. بنگلہ دیش، پاکستان میں، بلوچستان میں BLA کو، BRA کو کون فنڈ کرتا ہے؟ انڈیا. ایپک آف ٹیررزم کون ہے؟ انڈیا.
टीटीपी किसने बनाई? आप यूट्यूब पे चले जाएं, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, उसकी वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया, हमने वहां पे लोगों को इकट्ठा करके टीटीपी बनाई, उसको हमने फंड दिए, उसको हमने फंड किया, पैसा दिया, उसको हमने रिसोर्सेज दिए। कहां पे? एनडीएस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में। टीटीपी किसने बनाई? रॉ ने। एपिक ऑफ टेररिज्म कहां है? इंडिया में, पाकिस्तान नहीं है। It's a complete list. If I start counting all over the world, the end result will be epic of terrorism will be India, not Pakistan. I hope you understand now the meaning of epic of terrorism. तो ये चीज होती है, जरा आप आराम से बात करें कि जी हम डोजियर दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं करें, हम आपको बताएंगे कि आपका रोल दुनिया में क्या है और किस तरह आप टेररिज्म पे लगे हुए हैं और दूसरों मुल्कों में लोगों को मार रहे हैं और फंड कर रहे हैं। एंड रॉ इज इन्वॉल्व्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट पाकिस्तान। हम तो आपको हर जगह पे आपको इन्वेस्टिगेशन का भी कहा है, हमने आपको कोऑपरेशन दिखाई है, हम आपको डोजियर सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग ये चीज बात मानने को तैयार नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, आप माने या ना माने, लेकिन हम आपको जवाब देंगे इंशाअल्लाह। इनको बहुत अपना ऑपरेशन सिंदूर पे बड़ा फख्र है जी। ऑपरेशन सिंदूर लोगों को बताएं, आपको राफेल कंपनी ने जो आपसे इन्वेस्टिगेशन का कहा है, आपने इनकार क्यों किया? आपके पायलट जख्मी हैं, जो मर गए उनका भी पता है, जो जख्मी हैं उनका भी पता है, और जिस हॉस्पिटल में उनका भी पता है। कहोगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? और आप लोग जो अभी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। डिप्लॉयमेंट का 30 मई तक आपको कहा था ना, आपके एलओसी से लेके और हैदराबाद अहमदाबाद तक जो जो आपके बेस हैं, वहां पे जितने जितने स्क्वाड्रन खड़े हैं आपके, वो भी बता दूंगा। तो अभी आप जो ट्रूप्स पीछे लेके जाएंगे तो हम भी अब पीछे लेके जाएंगे, अगर सीज फायर पे अमल किया। अगर नहीं किया तो ये आपकी मर्जी है। आपको मसला चीन के साथ भी है, आपको मसला जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पे भी है, आपको मसला पाकिस्तान J-35 लेने पे भी है, J-20 पे भी है, ML-15 पे भी है। आप PL-15 लें, ML-15 लें, JL-15 लें, नन ऑफ योर बिजनेस मेजर साहब। तो इन बातों को जरा दिमाग में रखें। आपका मसला पता है क्या है? वो मैं तो पठान हूं, लेकिन पंजाबी और हम सारी जबानें पाकिस्तान में जानते हैं, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी एक हैं। क्योंकि पठानों का आपको पता है, आपने बताया हुआ है पठान कैसा है, ठीक है ना? वो मैं अब एक्सप्लेन नहीं करना चाहता आपको कि पठान कैसा है, लेकिन मेरी एक बात याद है, पंजाबी में कहावत है कि सुंदी मच पई है तो दर्द कटे हो रहे हैं, ठीक है? हमारे पाकिस्तान में जो मसला होता है, दर्द तकलीफ आपको होती है। वो कहते हैं ना, भैंस का जब बच्चा पैदा होता है ना, डिलीवरी होती है, तो भैंस को तकलीफ नहीं होती, कट्टे को तकलीफ होती है। तो भैंस हो गया पाकिस्तान, कट्टा हो गया इंडिया। पाकिस्तान में जो होता है इंडिया में तकलीफ होती है। तो मिस्टर कट्टे, जरा यार अपने आप को हौसला दें। आप तो वैसे ही भागे हुए हैं कारगिल से, और 5 साल में मेजर बन गए, पता नहीं वो कहां से बन गए आप, और फौज भी छोड़ दी, और अभी आके आप जनरल रोमेल बने हुए हैं, चर्चिल बने हुए हैं, पता नहीं आप क्या ड्रामेबाज हैं। तो इसका ख्याल करें और ये देखें कि आपका मीडिया क्या कहता है। सुने। क्यों पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया? ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि भले ही मैदान जंग में भारत की जीत हुई हो, लेकिन असल जीत तो पाकिस्तान की हुई है। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही हो और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं? तो देख लिया, सुकून है, आपकी आवाम को पता है। नुकसान करा लिया, हमारे इतने जहाज गिरे हैं, मीडिया तक के पास खबर है, फुटेज गई है, लेकिन भैया वो रिलीज नहीं हो सकती। आपके साथ क्या हुआ है? 6-0। आई रिपीट, 6-0। याद रखना, ये ना हो कि भूल जाए। एंड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद एंड पाइंदाबाद। Thank you very much.